شوکت یوسف زئی صاحب، یہ تو طے ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جس وقت چیف جسٹس بنے واقعی واضح طور پر کیٹیگوریکلی کلیئر بالکل ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کے کیا خدشات ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے، یا کیا توقعات ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے یا اس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ آ جائے. اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، میں تو بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن آ جائے گا. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کی یعنی کہ ٹھیک ہے کہ جو پروسیجر پہ ہمیں تحفظات ہیں اور لیکن یہ کہ اب وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ اور اب تک جو انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں میرے خیال سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی بنائی ہے، جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے، اس سب میں انہوں نے میرٹ کے اوپر لوگوں کو لیا ہے. تو اس میں وہی تمام لوگ لیے ہیں جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب ہیں، اور ان لوگوں کو نکال دیا انہوں نے جس سے جسٹس امین الدین ہیں جن کو سینیارٹی پہ نہیں لیا گیا تھا، صرف اس کے لیے. تو ان سب کو انہوں نے وہ کر کے، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے فیوچر میں بھی. اور یہی میرے خیال سے جو حکمران جماعت ہے ان کو یہی سب سے بڑا خدشہ ان کو لگا رہے گا کہ ہم نے یہ فیصلہ تو کر لیا، جسٹس یحییٰ آفریدی کو لے کر آ گئے، لیکن وہ تو میرٹ کے اوپر جا رہا ہے. جب میرٹ کے اوپر چیزیں چلیں گی تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی حکومت کے لیے. وہ چیز نہیں رہے گی کہ جس طرح وہ جسٹس فائز عیسیٰ سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، شوکت یوسف زئی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب آج خود ایوان صدر میں موجود تھے، اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے اندر موجود تھے. ان کی موجودگی اس میں کوئی شک نہیں، وہ تسلیم کرتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. یہ تو سب چیز قبول ہو گئی نا. آپ وکلا تحریک کی طرف اگر دیکھیں گے تو وکلا تحریک تو ہمیشہ کسی نہ کسی پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ چلتی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب تو ادھر موجود ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے تو ہر طریقے سے تسلیم کر لیا نا سر. دیکھیں، ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ جو انتخاب کرنے کا جو اختیار ملا ہے وہ اس پہ بڑے تحفظات ہیں. لیکن چونکہ اب ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے چیف جسٹس ہی ہوتا ہے. یہ سارے سینئر ججز ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو ہمیں کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بہترین فیصلہ کیا ہے. اور اس لیے کہ میں شروع دن سے ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں مسلسل اس بات پہ زور دیتا رہا ہوں پارٹی کے لیڈرشپ کے اوپر بھی، کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک چلانی ہے، یہ تو تحریک اگر کسی نے چلانی ہے تو وہ چلائے، لیکن پارٹی اس میں حصہ دار نہ بنے. کیونکہ ہم ایک اور فائز عیسیٰ کو پیدا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرٹ پہ فیصلے کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں. تھوڑا گنڈا پور کو سمجھائیں نا سر. میں یہ کہہ رہا تھوڑا سمجھائیں. میں ملک جام کر دوں گا اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرٹ پہ اگر چیف جسٹس نہ بنے، یہ ہے وہ ہے. کارکن بھی تھوڑا سا اس طرف توجہ دیتا ہے، پھر آخر میں آ کے وہ ایوان صدر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑا ان کی اداؤں پر بھی تو غور کروائیں نا سر. نہیں، دیکھیں، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے نا. پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کنفرنٹ نہیں کرنا ہے جسٹس یحییٰ کے ساتھ، اور اگر وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. تو میرے خیال سے یہ اچھا فیصلہ ہے. میں خود کئی دنوں سے اس چیز پہ زور دیتا رہا ہوں کہ ہمیں کسی طور پہ بھی سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے پارٹی کو بھی نقصان ہو اور عدلیہ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں. تو میرے خیال سے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بہترین فیصلہ ہے. چاہے کچھ بھی کہے لوگ، جو بھی انہوں نے پہلے کہا، وہ ہماری 26 آئینی ترمیم تک بات تھی. ہم نے اس کی مخالفت کی، آج بھی کرتے ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط تھا، لیکن جب ہو گیا ہے، چیف جسٹس آ گئے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے، یحییٰ آفریدی بن گئے. اوکے، ہمیں پوری توقعات ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو وقت ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس کو بحال رکھیں گے. اور جو بدنامی تھی، جو کمزوریاں دکھائیں گی جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں، اللہ کرے کہ سپریم کورٹ بنے اور سب کو انصاف کے یعنی کہ لوگوں کو توقعات ہو کہ یہاں سے انصاف ملے گا.